کرم ہو جائے گا، رسول اللہ کی بھی نگاہ کرم ہو جائے گی۔ کاش کہ ہم یہ دو کام ہم بھی کر لیں۔ اب جناب فاروق اعظم اتنی عظیم ہستی ہے، مولا کائنات اتنی عظیم ہستی ہے، بڑے بڑے صحابہ ان کی بارگاہ میں آئے، تلاش کیا، پوچھا، تو آپ نے کہا، حضرت عمر نے فرمایا مسمک، بول کیا نام ہے تیرا؟ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا نہیں، ہم تیرا وہ نام سننا چاہتے ہیں جو حضور کے لبوں سے سن کر آئے، جو سرکار کے لبوں سے سن کر آئے۔ تو عرض کی کہ یار میرا نام تو اویس ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں فاروق ہوں، یہ مولا کائنات ہیں۔ کہا اتنی عظیم ہستیاں میرے پاس؟ اب دیوانہ تھا نا۔ اچھا یار یہ بتاؤ، تم نے رسول اللہ کا دیدار غور سے کیا ہے؟ اویس کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم تو صبح شام ہر وقت حضور کے قدموں میں ہوتے ہیں۔ کہا بتاؤ اگر حضور کا دیدار کیا ہے تو بتاؤ یہ جو دو ایبرو ہیں یہ ملے ہوئے ہیں یا جدا جدا ہیں؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے رسول اللہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن حضور کی ایک ایک ادا کا اس کو پتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار کا سلام بھی دیا اور کہا کہ آقا فرما رہے ہیں کہ میری گنہگار امت کی بخشش کی دعا کر۔ اویس کرنی سجدے میں چلے گئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ آپ کی روح نکل گئی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے جا کر ہلایا، آپ اٹھے تو آپ نے کہا کہ یار کچھ دیر اور نہ اٹھاتا۔ آقا نے، اللہ نے کرم کیا ہے، میرے محبوب کی 3/3 امت کی بخشش کر دی ہے۔ اگر کچھ اور دیر مجھے سجدے سے نہ اٹھاتا تو میں اس وقت تک سجدے سے نہ اٹھتا جب تک رسول اللہ کی ساری امت کی بخشش نہ کروا لے سکتا۔ اب بتائیں کہ اتنی شان کہاں سے ملی؟ صرف آقا علیہ السلام کی محبت، حضور کی یہ محبت تھی کہ جس کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر تھی ماں کی خدمت۔ کاش کہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی آ جائے، ہم بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بن جائیں، آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ دل میں تڑپ تو ہو نا، دل میں ایک تڑپ تو ہو۔ ہمارے پاس اگر زیادہ اسباب نہیں ہے تو کم از کم ہم اپنے دل میں یہ تڑپ تو رکھ سکتے ہیں کہ مالک اسباب بنا، میں تیرے محبوب کے روزے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہاں نہیں جا سکتے تو کم از کم ہم یہ تو دل میں تڑپ کر رکھ سکتے ہیں کہ مالک کرم کر دے۔ اگر وہاں جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، تو اتنا تو کرم کر دے کہ خواب میں دیدار کرا دے۔ یہ ممکن، یہ بعید تو نہیں ہے نا، یہ ناممکن تو نہیں ہے کہ خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار نہ ہو یا پھر گنبد خضرا کا دیدار نہ ہو، ممکن ہے نا۔ تو کم از کم ہم یہ تڑپ تو اپنے دل میں رکھیں، یہ محبت تو اپنے دلوں میں رکھے۔ کاش کہ ہم حقیقی معنوں میں آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے بن جائیں اور والدین کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ جس دن ہمارے پاس یہ دو نیکیاں آ گئی، والدین کی خدمت اور آقا علیہ السلام کی محبت، یہ دو نیکیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کر دینا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو کر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کا حقیقی عشق نصیب فرمائے اور والدین کی بھی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔